بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم میدان عرفات اور میدان محشر کا ذکر کریں گے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل رابعہ عثمان اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ یہاں آپ کو اسلامک ہسٹری، احادیث اور اسلامک واقعات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہا کریں گی۔ ناظرین، تصور کریں ایک کھلا میدان، چاروں طرف سناٹا، نہ کوئی عمارت، نہ درخت، نہ سایہ، صرف زمین ہے اور بے شمار انسان، لاکھوں نہیں، کروڑوں بھی نہیں، بلکہ ہر وہ روح جو اس دنیا میں آئی، سب ایک میدان میں جمع ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ ہر آسمانی کتاب نے کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے قبریں پھٹیں گی، آسمان ٹوٹے گا اور زمین بدل دی جائے گی۔ یہ ہے روز حشر، جب عرفات کا میدان روز حشر میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ وہی عرفات جہاں کل تک حاجی دعا کرتے تھے، آج وہاں انسان اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہے۔ سورج سروں پر، سانسیں رکی ہوئی، پسینہ بہتا ہوا اور ہر آنکھ بس اپنے انجام کو تک رہی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، نبی اپنی امت سے کٹ جائے گا اور ہر زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، یا اللہ میرا حساب آسان کر دے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر آج سور پھونکا جائے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان عرفات کیسے بنے گا، میدان حشر اور وہاں کا ایک ایک منظر کہ روح کانپ جائے۔ میدان عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک عظیم الشان، کشادہ اور روحانی مقام ہے، جو حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کا مرکز ہے۔ یہی وہ بابرکت میدان ہے جہاں ہر سال 9 ذی الحج کو لاکھوں حاجی جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، توبہ اور مناجات اور دعائیں کرتے ہیں۔ عرفات میں واقع جبل رحمت وہ پہاڑی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تاریخی خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہنما ہے۔ یہ میدان صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بنا ہوا ہے اور یہاں کے ذرے ذرے میں اللہ کے ذکر، آنسو کی گواہی محفوظ کر رکھی ہے۔ اس عظیم مقام کو ایک اور شرف قیامت کے دن حاصل ہوگا، جب اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دے گا اور عرفات کا یہ میدان میدان حشر بنے گا۔ بعض مفسرین اور علماء کی آراء کے مطابق حشر کا مرکز یہی میدان ہوگا جہاں اولین و آخرین جمع کیے جائیں گے۔ اس دن یہ مقدس میدان جو کبھی دعاؤں کی جگہ تھا، حساب و کتاب، عدل و انصاف اور فیصلے کا مقام ہوگا۔ تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، گنہگار جمع کیے جائیں گے اور اس میدان میں ایک ہی سطح پر کھڑے کیے جائیں گے، بغیر تخت، بغیر لباس، بغیر طاقت۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گردن تک، کوئی سینے تک اور کوئی ٹخنوں تک۔ اس دن کو نسب، کوئی رتبہ یا کوئی قوم کام نہ آئے گی، صرف نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی نجات کا ذریعہ ہوں گے۔ لوگوں کے چہروں سے پہچانا جائے گا کہ کون کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے سیاہ۔ یہی وہ دن ہوگا جب انسان اپنے نبی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بیوی سے دور بھاگے گا۔ ہر ایک کو بس اپنی فکر ہوگی۔ عرش الہی کا سایہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو دنیا میں تقویٰ، انصاف اور اخلاص کے ساتھ جیے۔ یہ عرفات کا وہ دن ہوگا جب انسانیت اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑی ہوگی اور زبانوں پر صرف ایک صدا ہوگی، اللہ رحم، اے اللہ بخش دے۔ فرشتے سر بستہ کھڑے ہوں گے، جہنم قریب لائی جائے گی
اور مجرموں کے دل لرز اٹھیں گے۔ لیکن وہی عرفات جس نے اللہ تعالیٰ کے رحم کو حج کے دن نازل ہوتے دیکھا، قیامت کے دن اسی رب کی بخشش کا منظر دیکھے گا۔ گویا عرفات دنیا میں توبہ کی علامت ہے اور آخرت میں حساب کا مقام۔ یہ مقام ازل سے اللہ کی قربت کا مقام تھا اور آخرت تک اس کی عدالت کا مرکز رہے گا۔ یہ ہے عرفات، یہ ہے میدان حشر۔ جب قیامت کی سب ہی چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی اور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن خالق کائنات کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا اس دن ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، چاہے وہ پرندے، چرندے، جنات، فرشتے، انسان، اس کے علاوہ آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کے جیسے سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا۔ جو کچھ بھی اس دنیا میں جان کی طرح باقی ہوگی سب کو فنا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آخری جان حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت عطا کرے گا، اور اس دن صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جانیں اس دنیا میں آئی تھیں سب کو اٹھایا جائے گا۔ اس وقت قبر سے باہر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر وہ سب حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ وہاں سب مرد و عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محشر کے میدان میں سورج 10 گنا تیز ہوگا اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے صرف چند گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوپ اور پیاس کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہوگا، کوئی کسی کو حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے، پھر آخر میں لوگ پریشان ہو کر آپس میں مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے بابا جان، آپ ہمارے ساتھ قدم آگے بڑھائیں۔ اے اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، آپ ہم سے حساب کریں تاکہ ہمیں جانا کہاں ہے وہاں ہم جلدی پہنچ جائیں، یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے، نہیں نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے دانہ کھا لیا تھا، اس دانے کی وجہ سے میں نے کئی 100 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سب ان آنسوؤں کا 10واں حصہ ہیں، اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سال میں نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد، دعا قبول ہو جانے کے بعد انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل چل کر کیے، مگر قیامت کے دن وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ غور کریں، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جن کے گناہ معاف کر دیے گئے، ان کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا، اور ہم جو کہ ساری زندگی گناہ کر کے توبہ کرے بغیر مر گئے تو ہمارا محشر کے دن کیا حال ہوگا۔ دنیا میں جو لوگ قیامت کے منکر رہے ان کے لیے یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ ان کے اعمال ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے،
ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ بھائی اپنے بھائی کی فریاد سنے گا، نہ بیٹا اپنے ماں باپ کی دہائی پر کان دھرے گا، نہ ہی بیوی بچوں کا کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ اس دن کی حاضری کے لیے مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اپنے جن پیشواؤں کی پیروی وہ دنیا میں کرتے رہے، وہی ان کو قیامت کی قیادت کریں گے۔ چہروں سے پہچانے جائیں گے اور قبروں سے اٹھا کر اس طرح لائے جائیں گے کہ ایک فرشتہ پیچھے سے ہانک رہا ہوگا اور ایک گواہی دینے کے لیے ساتھ ہوگا۔ انہیں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، مگر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ تمام نوع انسانی اس روز 3 گروہوں میں بانٹ دی جائے گی۔ ایک حق کے لیے شفقت کرنے والے، دوسرے عامل صالحین جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تیسرے وہ مجرم جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ لوگوں کے اختلافات کی حقیقت کھول دی جائے گی۔ لوگوں کی آنکھیں، زبان، ناک، کان، ہاتھ، رگ و ریشہ تک اس کی گواہی دیں گے۔ اس کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ یہی وہ موقع ہے کہ مشرکین کے معبود انہیں جھوٹا قرار دیں گے۔ پیشوا اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو نجات ملے گی، اور اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو پکڑ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حوض کوثر جنت سے ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور جو اسے ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے مگر فرشتے ان کو روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئی نئی باتیں بنا دیں، یعنی بدعات والوں کو دور کر دیا جائے گا۔ ساری مخلوق نبیوں، ولیوں اور فرشتوں کے پاس جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے حساب شروع کروایا جائے۔ سب کہیں گے، آج میں خود ہی اپنے نفس میں ہوں۔ آخر کار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ رسول کریم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے اور اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ یہ وہ بڑی شفاعت ہوگی جس سے حساب کا آغاز ہوگا۔ بعد پولیس صراط کا منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، یہ رب العزت کا قطعی فیصلہ ہے۔ پولیس صراط جہنم کی پیٹھ پر نصب کیا جائے گا، تلوار کی دھار سے زیادہ باریک، اور اس کے نیچے جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ مومن بجلی کی طرح، ہوا کی طرح یا گھوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ رینگ رینگ کر، کچھ گھسٹ گھسٹ کر، کچھ چلتے چلتے گزریں گے۔ منافقین اور مجرم نیچے گر پڑیں گے۔ وہ دن کہ جب تمام مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ مومنوں کو نور دیا جائے گا تاکہ وہ پولیس صراط پار کر سکیں۔ منافقین کہیں گے کہ ہمارے لیے بھی کچھ نور دے دو۔ جواب ملے گا، تم پیچھے لوٹ جاؤ اور نور تلاش کرو۔ جو نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پولیس صراط پار کر لیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ سلام ہو تم پر، تم پاک ہو گئے، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی اسلامک، تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں رابعہ عثمان اسلامک چینل۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔